شادی کو ابھی 2-4 مہینے ہوئے تھے کہ والد صاحب کے کارخانے میں ایک گیس کی ٹینکی پھٹی اور ان کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی۔ اس لیے اب وہ کارخانے جانے سے معذور اور بیکار ہو گئے اور کام کے قابل نہ رہے۔ اب وہ گھر میں ہی رہنے لگے۔ ان کو کارخانے کی طرف سے ایک معمولی سی رقم معذوری الاؤنس کے طور پر ملنے لگی۔ میری بیوی کو اسلامی تہذیب اور تمدن سے دور دور کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہ تو صرف آزاد خیال اور تیز مزاج عورت تھی، جسے نہ تو خوف خدا اور نہ ہی عشق مصطفیٰ۔ وہ کیا جانے کہ اسلام کیا ہے، وہ تو پہلے ہی دین سے جاہل مطلق تھی۔ کچھ اس کی سہیلیوں نے اس کے کان بھر دیے کہ ارے دیکھو، ساس سسر کی خدمت کرنا تمہارا فرض نہیں، بلکہ ساس سسر تو تمہاری خدمت کے لیے ہیں، تم ان سے جو چاہے خدمت لینا۔ لڑکیاں جاہل، گوار اور بے عقل ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کیا کرتی؟ تمہارا کوئی حق نہیں ان کی خدمت کرنے کا، تم اپنے شوہر کی ہو، بس اسی کی رہنا۔ اس وقت میں کسی انگریز سے کم نہ تھا۔ میں دن رات، صبح شام عیش و مزے میں گزارتا۔ اب سوائے خواہشات نفسانی کے نشے کے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری محبوبہ بیوی میرے بوڑھے ماں باپ کی خدمت سے نفرت اور پرہیز کرتی ہے تو میں اس پر ناراض ہوا۔ لیکن آہستہ آہستہ اس نے مجھ پر جادو کر دیا کہ میں اس کی ہر حرکت پر اظہار پسندیدگی کرتا تھا۔ میں اس کی تلخ مزاجی اور ڈانٹ ڈپٹ کو برا جانتا تھا۔ خواہ وہ میرے سامنے میرے والدین کو کچھ بھی برا بلا کہتی رہتی، لیکن میرے کان پر جو نہ رینگتی، مجھے ذرا بھر بھی احساس اور برا معلوم نہ ہوتا تھا۔ اب وہ میرے والدین پر ہر آئے دن طرح طرح کے الزامات لگانے لگی، لیکن کیا کرتا؟ میں اب صرف نفس کا بندہ بن کر رہ گیا تھا اور روحانی موت مر چکا تھا۔ اس سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ میں اسے کچھ بھی نہ کہتا، حتیٰ کہ زبان تک نہ اس کے سامنے ہلاتا، بس ہر وقت اسی کا کلمہ پڑھتا اور اسی کی محبت کے گن گاتا۔ جو کچھ ہوتا پڑا دیکھتا رہتا۔ پیارے والدین نے بے بس اور مجبور اور لاچار اور نہایت تنگ آ کر مجھ سے فریاد اور شکایت۔ اب میری بدبختی تو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آپ کو غلط فہمی ہے، میری بیوی ایسی نہیں ہے، وہ بڑی عقل مند اور صاحب سلیقہ ہے، آپ کی عقل ٹھیک نہیں ہے۔ ایک روز کی بات ہے کہ والد صاحب رات کو کسی ضرورت سے پانی لینے کے لیے اٹھے۔ نابینا تو تھے، ایک سٹول سے ٹکرا گئے اور اسی سٹول پر دودھ کا برتن رکھا تھا۔ وہ زمین پر گر گیا اور سارا دودھ زمین پر الٹی۔ بس پھر کیا تھا؟ بیگم صاحبہ اٹھی اور ان کو بہت بری طرح للکارا۔ تمہیں شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے؟ چھوٹے منہ کا دودھ رکھا ہوا ہے اور چاہتے ہو چپکے سے خود ہی پی لو؟ خبردار، آئندہ ایسی حرکت کی اچھی طرح دودھ پینے کا مزہ چکھا دوں گی۔ میری دکھی والدہ بھی جاگ رہی تھی۔ انہوں نے بڑی نرم آواز سے کہا، نہیں بیٹی، ایسا نہ کہو، یہ تو پانی پینے کے لیے اٹھے تھے، سامنے سٹول تھا، دودھ کا برتن گر گیا۔ چپ رہے بڑھیا، لگی باتیں بتانے اور تعویلیں کرنے۔ مجھے پڑھاتی ہے، تجھے کچھ تمیز بھی ہے بات کرنے کی؟ بڈھی، تجھ سے تو میں نپٹوں گی، دیکھ تو صحیح جب تیری بھی خبر لوں گی۔ دور رہو میرے سے، خبردار، آئندہ جو میرے سامنے بڑبڑائی۔ تیری عقل غصے آ گئی ہے، کہتی ہے ایسا نہ کہو، سٹول سے ٹکرا گئے ہیں، میں جانتی ہوں انہیں چوری سے کھانے پینے کی عادت ہے۔ غرض میری بیوی نے انہیں بہت ہی بری طرح سے جھڑکا اور ڈانٹ ڈپٹ کی، اور میں پڑا یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ لیکن میں نے بیوی کو نہ روکا، بلکہ اسے ایک لفظ بھی نہ کہا کہ یہ تو ان سے کیا کہتی ہے، کیوں کہتی ہے، اسے ٹوکا تک نہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک دن میرے ماموں آئے، میرے والد اور والدہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بیوی کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ جب اسے آنے پر پتہ لگا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا کہ شکر ہے سر سے بوجھ اترا، اور کہا کہ اچھا ہوا روز روز کی کلکل سے نجات ملی۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے اور ایک بچے کی پیدائش کے بعد میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بس میرے لیے بہت ہی مصیبت کا سامنا تھا۔ بیوی کا مرنا کیا تھا، میری زندگی سنسان ہو گئی۔ اکثر میں کھویا کھویا ایسا رہنے لگا۔ میرے ایک بہت ہی مخلص دوست تھے، انہوں نے جلد ہی ایک غریب گھرانے میں میری شادی کرا دی، اور یہ میری بیوی حافظ قرآن، نہایت ہی نماز روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت کی پابند، بڑی ہی دیندار اور میری ہر طرح سے فرما بردار تھی۔ وہ اب بھی زندہ اور میرے گھر میں آباد۔ جب میں فکر آخرت سے بے فکر ہو کر بستر پر پڑا، کھیلوں کے میچ دیکھ کر زندگی کے بہترین وقت ضائع کر رہا ہوتا تھا، جس کی مجھ سے باز برس قیامت کے دن کی جائے گی، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہوتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں چارپائی پر بیٹھا تھا، بیوی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک وہ آیت اس پر پہنچی جس کی تلاوت و تشریح روزانہ آپ مجھ سے سن رہے ہیں۔ تو میرے آنکھوں کے سامنے وہ تمام واقعات آ گئے جو پیچھے گزر چکے تھے، اور میرے ساتھ میرے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، انہوں نے جو زحمت و تکلیف میرے لیے گوارا کی تھی، تو میری زبان سے یہ بے ساختہ
نکل آیا، ہائے میرے ماں باپ، اور میں ہوش پہ نہ رہا۔ غرض اب اتنے عرصے کے بعد مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آئی کہ زمانہ درواز گزر گیا۔ ہائے افسوس، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میری بیوی دوڑی ہوئی آئی، سمجھی کہ شاید مجھے کوئی تکلیف ہو گئی ہے، لیکن اس کے بار بار دریافت کرنے پر میں نے اسے پورا واقعہ جلدی سنا دیا۔ اب مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ میں اپنے والدین کو کیسے پاؤں۔ میں دوسرے ہی دن اپنے ماموں کے ہاں گیا، لیکن وہاں پہنچ کر میری حالت انتہا نہ رہی جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ والدین کئی مہینوں پہلے گھر جانے کے بہانے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ بس اتنا سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ ہائے، بڑھاپے اور نظر کے نہ ہونے کی حالت میں کہاں گئے ہوں گے۔ خیر، میں فوراً ہی اپنے والد کا فوٹو لے کر قریب ہی تھانے میں گیا اور فوٹو دے کر رپورٹ لکھوائی۔ کئی اخباروں میں بھی فوٹو کے ساتھ خبر چھپوائی، ادھر ادھر کئی آدمیوں کو روانہ کیا۔ اب مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی، ہر وقت اسی فکر میں رہتا تھا کہ کس طرح میرے والدین مل جائیں۔ میں نے اللہ سے خوب گڑ گڑا کر توبہ کی اور دعائیں کی کہ الہی میرے ماں باپ کو واپس لوٹا دو۔ تیسرے روز ایک پولیس والا آیا، اس نے مجھے بتایا کہ جو شکل آپ نے لکھوائی تھی بالکل اس سے ملتی جلتی شکل کا ایک بوڑھا آدمی ایک قبر پر بیٹھا فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ میں دوڑتا ہوا قبرستان پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ میرے چچا تھے۔ میں ان کے قدموں پر گر پڑا اور والدین کو دریافت کرنے لگا۔ چچا نے نظر اٹھائی اور دو سامنے والی قبروں کو مخاطب کر کے پکارا، کہا بھائی اکرم اور بھابھی زبیدہ، دیکھو تمہارا لاڈلا افسر آیا ہے۔ اکرم میرے والد اور زبیدہ میری ماں کا نام۔ چچا جان کے منہ سے یہ بات سن کر میں اوندھے منہ قبر پر گرا اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں کی تار ہونے لگا۔ پھر کیا بنتا ہے، پھر پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ بس اتنا کہہ کر مولانا صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے مولانا صاحب کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ انسان سے بعض ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ساری عمر کے لیے افسوس پیدا کر دیتی ہیں، مگر نادم ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آری لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ ظالم ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے سے ہم سب کو عبرت پکڑنی چاہیے اور اپنی طاقت سے بڑھ کر اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔